صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے شامل ہو کے سارے صلوات پڑھو پاک ذات ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ادنے خالق اکبر دانا ہر بلندی تو بلندے، مل کے شامل ہو کے سارے جواب دے وہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، جزاک اللہ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ نعرہ حیدری، جزاک اللہ اچھا نعرہ حیدری، صلوات باوات بلند پڑھو پاکاں دی ذات ہے۔ تو سارے صلوات پڑھو، ماحول اس طرح ہے نا، سارے صلوات پڑھو، پریشانی دور کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات الحمدللہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سونے نبی دی ذات دے صلوات۔ الصلاة والسلام علی غریب مجبور مظلوم مقتول، نہیں جوڑ بازار تے زینب دا۔ بسم اللہ کرام ماں حسین دی تھوڑی عظیم عبادت اپنے دربار قبول فرمائے۔ بڑا کلیجہ وقت میں فضائل نہیں پڑھنا، 2 یا 3 سطرہ ذکر مسائل اینا ویکھیا کرو جو کون پڑھتا کھڑا ہے، ای ویکھیا کرو جو ذکر کی نہ پہ کر دے۔ بسم اللہ کرام یہ ضروری نہیں کوئی ذاکر علماء چاچا جی لمبا مسائل پڑھے تاں عبادت ہوں گی ہے نہ بابا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جڑا بندہ نیت کے بیٹھا ہے انشاءاللہ انہا 17 تے تیری میری عبادت مکمل ہو۔ ویسے جملے سمجھی آلیہ سائیں بھرا پتر بھتریجے مرا کے جنہ رمنا ویکھے میرے پاس سر چاوے ہے، نلیک دکان دے نلیک زیور پاکے تے جڑا شام دے بازار کے داخل ہوئیے نا تے ممبر دی قسم جوانوں بزرگوں شمر پہ غیرت نے ایک اعلان کی تھے، اعلان کر کے آدھا ہے پتھر مارو ساڑھے باغی آگے، ایو جی پتھران دی بارائی ہوئی ہے، بھرے بازار جسائن رباب جھان پئیے، سین سکینہ دی نگاہ پئیے، دے پیو دی سانگ تھلے آئیے، رو رو گیا دیئے بابا پڑھ قرآن، میری ماں جھان پئیا، آواز آن دیئے بابا بدماش لوگ میری ماں نو پتھر پہ مرنے، اور جوانوں ماتمیوں اوکھا ویلا کیا مندہ منظر، رو لوے
زندگی دا پتہ نہیں منبر دی قسم شبیر قرآن شروع کیتا تے شامیاں ویکھنا شروع کیتا اتنے تک زین رباب دیاں تلیاں زمین دے لگیاں تلیاں ٹیک کے میری زین اٹھیے روندی روندی پتر سجاد کول آئیے مرونجا چاچا جیے وین دوڑا میں نہ پڑا سجاد کیڑی حالت پتران دی بارش دی وجہ تو مولا سجاد دی اکھی بندے پتر دا موڑا ہلا کے رو رو گیا دی کھڑیے اکھ کھول قرآن مسائب دا تے سن ماں اجڑی دی گالے وے میں پتر دیتے نہیں اف کی تلاش دائے استقبال بی بی رو رو گیا دی کھڑیے سجاد سکینہ نہیں لب دی بازار دی بھیر وچالے مسئلہ ساڑی غیرت دا اٹھے عابد بین سنبھالے صدقہ جاوا اور جوانوں بزرگوں ویکھے میرے پاس جڈاں شمر اعلان کیتا ہے پتھر مارو ساڑے باغی آگے چاچا جی اعلان کے سنے وفا دی نگری دے خالق عباس غازی دے سر نے کھولی ملون دے گھوڑے دی گردن جو پرواز کیتا ہے پرواز کردہ کردہ اٹھایا جتھاں رکیہ بھین کھڑی آئی رکیہ دی پیشانی چوم گیا دے رکیہ اعلان سنے بی بی آدھی ہاں وے میں ڈویر میں اعلان ضرور سنے لیکن میں مجبوراں کار کھڑ نہیں سکتی غازی دی آواز آئی رکیہ منو ایک گل یاد آئی بسم اللہ وے میرا ویر کیڑی گل ہے غازی رو رو گیا دے بن مشکل گئی بازار رکیہ میں کرنے بھین دفاع تو اے نا آکھی میں عباس دی بھینا دے میں نا اپنا بدلائے غازی رو رو گیا دے تو اے آکھی میں زینب ہاں اور میری ماندانا زہرائے تے کو زینب سمجھ کے صدقے جاوا جی چاچا دھیاں دے پردے اومنی مولا دوڑی عبادت قبول فرمائے آخری وائن دے ممبر بھائی دے حوال اور جوانوں ماتمیوں اوکھا ویلا کیا مندہ منظرہ جڈاں شمر اعلان کیتا ہے پتھر مارو ساڑے باغی آگے شام دیا عورتاں پتھر لے کے اپنے اپنے مکانہ دیا چھتاں دے چڑھ گئی ہیں ایک کمینی عورت کول وزنی بھاری پتھر آوی نال دی عورت دے گیا دیئے تو اینا کہہ دیا نو پتھر کیوں نہیں پی مار دی ایک کمینی عورت دے گیا دیئے تینو جو پتہ کوئی نہیں میں اس سار نو پتھر مارنا ہے جیڑا نیزے دی نوک تے قرآن پیا پڑ دے آواز آدیے میں شبیر نو پتھر مارنا ہے صدقے جاواں ایک کمینی عورت دے گیا دیئے تو حسین نو پتھر کیوں مارنا چاہ دیئے ایک کمینی عورت دے گیا دیئے تینو جو پتہ کوئی نہیں جنگ بدر جس دے پیو نے میرے پیو نو ماریا ہوئی آج میں بدلا گھنسا مرونجا چاچا جی 70 میں نہ پڑا بدلے دنا لیا سین سنیے ممبر دی قسم انج تڑپیے جی میں پکھی نو گاد لگ دے روندی روندی عباس دے سار دے کول آئیے بی بی آندی غازی ویر اگر اس کمینی عورت میرے موئے بھرانو پتھر چماریا یاد رکھی میں محشر نو تیری شکایت کرزا اور جوانوں غازی دے سار نے پرواز کیتا ہے آلیہ سین دے سار دا تواف کی
بھیتر مکی ہوئی آواز آئی ہے جی میں شام دے ویچ آج حکم ڈیتا جے کربل کیا فرماؤ آنا بھاج دے گھوڑے مومنین اب آپ کے سامنے شاعر عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین شفیع المذنبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین حسین کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے پڑھنے والے اور سننے والے کی کہ وہ بانیان فرش ادا کے حق میں دعا فرمائے حسین کا اللہ میرے سرداروں کی یہ فرش ادا اپنے دربار میں عبادت شمار فرمائے بار اللہ اس مشکل زمانے میں اپنے گھروں سے رزق کا حصہ نکال کے جو حسین کی عزاداری کرتا ہے اسے کبھی محتاجی نہ ہو بانیان کی دعاؤں کو مستجاب فرما مالک جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہے مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما مالک جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے کیونکہ میں تو سب کی دعائیں نہیں جانتا لیکن مالک تو دلوں کے خیالات جان لیتا ہے مالک تمام دعاؤں کو مستجاب فرما ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں ضرور آمین کہنا واجب سمجھ کے مالک جو ہاتھ حسین کے ماتم کو اٹھتا ہے وہ کسی کمینے کے سامنے پھیلانا نہ پڑے وارث امن امام زمن کے ظہور میں تعجیل ہو صلوات سارے کوشش کر کے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت واجب سمجھ کے سارے ایک صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ میرے 5ویں بادشاہ کا فرمان ہے ہم آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات پڑھنا کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے صلی اللہ محمد میرے 7ویں بادشاہ کا فرمان ہے جو بندہ جتنی کثرت سے بلند آواز سے ہم پہ درود پڑے گا جنت میں اس کا مقام ہم آل محمد کو اتنا قریب ہوگا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بہت مہربانی شکریہ شاد و آباد رہیں انتظامات آپ کو پتہ ہے سارا دن ابتدائی مجلس ہے چونکہ میری حیثیت اس گھر کے مرید اور نوکر کی ہے تو انتظامات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے نوکری بھی کرنی ہے وقت اتنا نہیں کہ تفصیل سے گزارشات کی جا سکے ایسی 12-15 منٹ آپ احباب کے لینے ہیں میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا بھائی جان بلب لاندے نے پہ تسی میرل ویکھو یہ لگ جائے گا انتنا نہ کرو میرل ویکھو تسی کوئی گل نہیں میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا اور بنانے والے کو اس نے بچا لیا باقر حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتا بسم اللہ ہاتھ سلامت رہیں یہ زبانیں سلامت رہیں میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا سین سے سنی ہے شین سے شیعہ ہے اللہ نے دیکھو دونوں گھروں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے یہ حسین کا منبر ہے یہ فقیر کا دروازہ ہے یہاں سے جائے گی محبت کی بات کیونکہ میرے سردار کے مرید شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں وہ صرف اس سردار کے نہیں حسین بادشاہ کے مرید نوکر سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں دیکھو نا اللہ نے درمیان میں حرف ہی کوئی نہیں رکھا سین سے سنی ہے شین سے شیعہ ہے حسین کے ممبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اسلام کے دامن میں یہ 2 گھر پرانے ہیں یہی 2 گھر چچا پرانے ہیں الوی صاحب باقی سارے قبلہ غلام حسن صاحب سارے گھر بعد میں بنے ہیں شیعہ اور سنی اسلام کے 2 بازو ہیں شیعہ اور سنی اسلام کی 2 آنکھیں ہیں دیکھو نا جو علی کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ شیعہ نہیں رہتا جو چوتھا نہ مانے وہ سنی نہیں رہتا گزارا تو پھر دونوں گھروں کو میرے محترم نہ ہوگا تو حسین تو مذاہب سے ماورا ہے
حسین عقیدوں سے بلند ہے، حسین مسالک سے مبرہ ہے۔ میں سادی جی گل کراں بلب لگن تک۔ دیکھو نا، روز میرے ممبروں سے یہ جملہ دہرایا جاتا ہے، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب، ادھر سوکھی گل حسینیت تے کیڑی کراں آغاز مجلس وچ، ادھر محرم کا چاند آتا، ادھر بطول کے چاند کے احترام میں کالا لباس پہن لیتے، یہ بزرگوں سے میں نے سنا ہوا۔ اچھا، ایک مرید نے پوچھا زوار اختر صاحب، بابا جی آپ محمد کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، پھر حسین کا احترام، پھر حسین کا غم مناتے ہیں، بندہ فتویٰ نہ لگائے کو اپنا بیگانہ، سمجھ کے میں جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ کے ضرور کو بندہ فتویٰ لگائے، آپ محمد کا کلمہ نہیں پڑھتے پھر حسین کا احترام کرتے ہیں۔ بابا جی نے کہا بالکل محمد کی شریعت کا کلمہ نہیں پڑھتا، مگر حسین کی حسینیت کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ بھی بابا شاہ جی سلامت رہی، ہاتھ سلامت رہے۔ یاد رکھنا، جو ہاتھ حسین کی مجلس میں بلند ہوتا ہے کسی کمینے کے سامنے پھیلانا نہیں پڑتا جی، جو زبان حسین کے ذکر میں بولتی ہے کسی کمینے کم ظرف کے سامنے اسے معذرت نہیں کرنا پڑتی۔ جی، حسین نے آپ پہ کرم کیا کیا ہے؟ بابا گرو نانک فرماتے ہیں میں ہوں تیرا پیر، تو ہے مرید۔ پیر کا ہر حکم تقریباً ماننے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر میں پیر ہو کے حکم دوں اپنی بہن سے نکاح کر سکتے ہو؟ چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں ابل کے باہر آ گئیں۔ بابا جی اتنی سخت بات، بابا جی فرماتے اس سے پہلے تو نے کبھی حسین بھی نہیں پوچھا، حسین بھی تو نے آج پوچھا ہے۔ بابا جی اس بات پہ تو ضمیر نہیں مانتا۔ بابا جی کہتے پھر کہو۔ جب 9 مرتبہ بابا گرو نانک اسے کہلوا لیا نا، بابا جی مسکرا کے فرماتے ہیں مورخ، انسانیت کے مذہب میں اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ جی تو سنی ہے، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، محمد کی شریعت کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم سب نے محمد کے ماتھے لگنا ہے، محمد کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ گلفام کہہ رہے غم کے ایام بھی ہیں، نسبت عاشور بھی ہے، میرا شبیر محمد ہے یہ مشہور بھی ہے۔ کوشش کرو نا ذرا مزاج ملانا، تو آپ کا شرط ہے نا۔ کائنات کے رسول کی حدیث ہے نا بھائی جان، حسین منی وانا من الحسین۔ اچھا جڑے بندے حال تک سوچی پے خیر صلی اللہ منڈا اپنے شہر دا ہے، انہاں واسطے ایک جملہ آکھن لگا۔ کائنات کے رسول نے ممبر مسجد نبوی میں کہا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، سارے کے سارے محمد۔ اقلیم امامت کے 7ویں بادشاہ نے کسی نے پوچھا مالک آپ کے نانا نے کہا ہم سارے کے سارے محمد، پہلا، درمیان والا، آخر والا۔ یہ آپ کے نانا نے یہ کیوں نہیں کہا ہم سارے کے سارے علی، سارے کے سارے علی، پہلا علی، درمیان والا علی، آخر والا علی؟ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا۔ 7ویں بادشاہ فرماتے جاہل، غدیر میں لوگوں سے ایک علی برداشت نہیں ہوا، 14 علی کیسے برداشت ہو جائے گا؟ لوگوں سے بھی ایک علی برداشت نہیں ہوا، 14 کیسے برداشت؟ حسین باز سے ہاتھ کو سلامت رکھے میرے بھیا۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں غم کے ایام بھی ہیں، نسبت عاشور بھی ہے، میرا شبیر محمد ہے یہ مشہور بھی ہے، اور آ کرے مل کے محمد کے عدو پہ لعنت، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بسم اللہ کراں بھائی جان۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اچھا پھر ایک مشورہ دے رہا ہوں، میں بنا فقیر عقل و خرد ہو تو شاہ حسین چنو۔ بسم اللہ، شہید ہاتھ سلامت رہے۔ کیوں گلفام کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ میں کروں فقیر عقل و خرد ہو تو شاہ حسین چنو، چلی ہے ظلم کی آندھی پناہ حسین چنو۔ مشورہ چنگا لگے تو ضرور بولے آجو۔ فقیر عقل و خرد ہو تو شاہ حسین چنو، چلی ہے ظلم کی آندھی پناہ حسین چنو۔ اور مولوی جی اگر خدا سے ملاقات کا ارادہ ہے، بڑا کٹھن ہے سفر، زاد راہ حسین چنو۔ بڑا کٹھن ہے سفر، زاد راہ حسین چنو۔ 4 مسئلے قبلہ غلام حسن صاحب مشکل سامنے آ گئے نے تے پڑھن پتا کیوں لگا؟ میں نے یقین ہو گیا زوار صاحب سارے مشکل کشان منن والے بیٹھے نے، سوچن وال کوئی نہیں بیٹھا تے میں پڑھنا پیا۔ میں پڑھنا یزیدیت کی بچھائی ستم سرنگوں سے، بسد وقار صدا چاند فاطمی نکلا۔ مطمئن میں غوری صاحب مطمئن ہو گئے، جنوں نکلا سمجھ آ گیا نا بھائی جان نکلا سمجھ آ گیا تے مجھے سکے جنت ہے۔ یزیدیت کی بچھائی ستم سرنگوں سے، بسد وقار صدا چاند فاطمی نکلا، شفق اداس فلک سوگوار سورگ فضا، تیرا خدا میرے مولا کا ماتمی نکلا۔ تیرا خدا میرے مولا، ویسے ایتھے نعرہ بندہ جگہ توڑی مرضی ہے۔ تیرا
خدا میرے مولا کا ماتمی نکلا. انہیں ایک سوکھی گل ہور کر لگا پیر ظاہر شاہ جی, میں پہنا تو بشر ہے, کرنا محبت حسین سے, اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا. جو ہاتھ اٹھ سکے خیرات کے لیے, 14 کے دروازے سے بندہ امیر بن کے بیٹھے خیرات کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے, کتنا بڑا امیر ہوگا شاہ جی. تو بشر ہے, کرنا محبت حسین سے, اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا. اور شبیر شہنشاہ کی محبت کے فیض نے گھوڑوں کو احترام کے قابل بنا دیا. بسم اللہ کریں بھائی جان, بسم اللہ. حسین بخت بلند کرے, مالک عزت بلند کرے. ممبر شبیر پہ بابا ظاہر شاہ جی کائنات کے بادشاہوں کو سب سے جڑا کر ممبر شبیر پہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں. شیعہ گھوڑوں کے پجاری نہیں, شیعہ کالے کپڑے کے پجاری نہیں. میرے مذہب کا آئین ہے نسبت. ہزاروں گز کالا کپڑا بازار میں ہوتا ہے, میں دیکھنے گوارا نہیں کرتا. عباس کا علم بن جائے تعظیم کا سجدہ واجب سمجھتا ہوں. ہاتھ سلامت رہے, خیرات لینی ہو تو پھر ہاتھ بڑھانا. جی جی جی, تعظیم کا سجدہ میرا واجب ہے. سینکڑوں گھوڑے میرے قریب سے گزر جائے, میری جوتی کو پرواہ نہیں. شبیر کے ذوالجناح کی شبیب بن جائے, میں سلام کیے بغیر بڑھ ہی نہیں سکتا. جی حسین نسلوں کی پاکیزگی کا ضامن ہے, حسین نسلوں کی طہارت کا ضامن ہے. بھائی جان ایڈا سونا ہاتھ اٹھایا جائے تو میں جملہ آکھوں گا. مدینے کا رہنے والا تاجر, شادی کو ہوئے چند مہینے, تجارت کی غرض سے بابا ظاہر شاہ جی بصرہ چلا گیا. 3 سال بعد گھر واپس آیا. گھر کی دہلیز پہ ایک 2 سال کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا. مرشد ناکھاں نو سلام جے جڑیاں فضائل پر ہوندے, مالک ناکھاں نو سلامت رکھے. بیوی سے کہتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا تیرا بچہ ہے. پورا مجھے اختیار اور کنٹرول ہے, میں آگاہ ہوں. سادات المؤمنین حسین کا ممبر جتنا بڑا اعزاز ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. میں طریقے سلیقے سے بات کروں گا, میں نے مانا ہی سلیقے والوں کا ہے. یہ بچہ کس نے کہا تیرا. اس نے کہا جب میں گھر سے گیا تھا تو انہیں کچھ خوشخبری کوئی علامت نہیں بتائی. بچہ حلال کا ہے یا, اگلا لفظ میں نہیں کہوں گا. بات تکرار تک پہنچی, نوبت طلاق تک آئی. الوی صاحب اس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. خاوند کے منہ پہ ہاتھ رکھ کہتی کو فیصلہ کرنے سے پہلے میرے ساتھ ایک مرتبہ اس دروازے تک چل جہاں سے کائنات کو بیٹے ملتے ہیں. جس بندے کا ساتھ چل رہا میں ذمہ دار ہوں. بسم اللہ کرا بھائی جان, بسم اللہ کرا. زوار صاحب بسم اللہ کرا. میرے ساتھ ایک مرتبہ اس دروازے تک چل, طلاق دینے کا ارادہ نہ کر, جھگڑا نہ کر, رشتہ نہ توڑ. ایک مرتبہ میرے ساتھ اس دروازے تک چل جہاں سے کائنات کو بیٹے ملتے ہیں. خوش نصیبی کائنات کا سب سے بڑا قاضی ممبر مسجد نبوی پہ موجود تھا. حسین کے نانا ممبر پہ موجود تھے. آگے آگے تاجر غلام حسن بھیا, پیچھے پیچھے اس کی زوجہ نے اس کے 2 سال کے بچے کو اٹھا لیا. مسجد نبوی میں آئے. مالک یہ جھگڑا ہے, یہ نوبت ہے, بات یہاں تک پہنچ کے رشتہ ٹوٹنے والا ہے, طلاق تک نوبت آ گئی. بچے کے بارے میں فیصلہ کرے. میری بیوی نے بچہ کو اٹھا رکھا ہے. محمد فرماتے ٹھہر, جو فیصلہ کرتے ہیں. کہتا مالک بچہ آ گیا ہے, فیصلہ کریں. جو بندہ مقدر کی طرح جاگ رہا ہے, سر اٹھانا, جملہ صحیفے دل پہ لکھنا, بچہ آ گیا ہے. محمد فرماتے تیرا بچہ آ گیا ہے. جس بچے نے فیصلہ کرنا بھی وہ نہیں آیا. جس بچے نے فیصلہ کرنا ہے ابھی وہ نہیں آیا. ادھر یہ بات ہو رہی مسجد نبوی میں, حسینی قدموں سے چلتا چلتا بطول کا سچا بیٹا, سچی ماں کا سچا بیٹا چلتا چلتا نانا کے قریب آیا. دیکھنا میری طرف, ادھر حسین نانا کے قریب آئے, ادھر اس 2 سال کے بچے نے اپنے آپ کو ماں کے ہاتھوں سے گرایا. کوہنی اور گھٹنوں کے بل چلتا 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 وہاں آیا جہاں علی کا بیٹا کھڑا تھا, جہاں محمد کا بیٹا کھڑا تھا. اس 2 سال کے بچے نے اپنا ماتھا, اپنی پیشانی بابا ظاہر شاہ جی حسین کے قدموں پہ رکھ دی. تاجر کہتا ہے مولا فیصلہ کریں, فیصلہ کریں. محمد فرماتے عقل کے اندر, دیکھ نہیں رہا فیصلہ تو ہو گیا ہے. دیکھ نہیں رہا فیصلہ, مالک سمجھا نہیں فیصلہ کیا ہوا ہے. رسول فرماتے ہیں اس بچے کی طرف اشارہ کر کے رسول فرماتے ہیں اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا, یہ میرے چاند کا موالی ہے اور آج سے میرا یہ فیصلہ سن لو, جو حسینی ہے وہ حلالی ہے. بسم اللہ کا, بسم اللہ. جو حسینی ہے وہ 2 قطع نظم کا ٹکڑا, جملہ مصائب کا, یا علی یا علی. میرا مرید, میرا پیر خانہ ہے, ایسا نہ ہو کہ بات طویل ہو جائے. اچھا تو شیعہ سنی تو دونوں گھر حسین کو مانتے ہیں یار. کچھ ایسا فرقہ ہے, چھوٹا سی ٹولی ہے جو کلمہ بھی محمد کا پڑھتے ہیں, پھر محمد کی شفاعت کے امیدوار بھی ہیں. کوئی ایک بات بندہ لکھ کے لیتے نا الوی صاحب, پڑھنے اور سننے کا فائدہ ہو. جو یزید کے حق میں تعویلیں کرتے ہیں, نہ یزید کو رضی اللہ نہ کہا کرو,
ان کانوں سے مناظر کر بھی چکا ہوں، سن بھی چکا ہوں بحثیں۔ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، یہ بندے ہاتھ ہیں۔ شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہو، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، یزید کو رضی اللہ نہ کہا کرو، نقصان بڑا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، محمد کا دل دکھتا ہے، بطول ناراض ہوتی ہیں، حسن کا دل ملول ہوتا ہے، علی بادشاہ ناراض ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا اسلام کا نقصان پتہ کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم سنے گا تو سمجھے گا وہ سارے رضی اللہ یزید جیسے ہوتے ہیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں، نہ تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، اور تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی کی لعنت، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ بہت زیادہ آج کل ایک نظم پڑھ رہا ہوں بابا جی، اس کے 2 بند اور یا علی یا علی۔ جی ہر صاحب عرفان کے گھر، حسین کے اختیار پہ ایک نظم، یا علی یا علی۔ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے۔ اس موضوع پہ قصیدہ بات سنی ہو تو داد نہیں میرا حق بنتا، اس موضوع پہ نہ سنا ہو تو پھر میرا حق نہ رکھنا۔ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے، کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے۔ کہنے کو تو ہے خاک، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے بھائی جان، کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے۔ زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے، مر جاؤں تو پھر ذات سفر خاک شفا ہے۔ اب بسم اللہ کرا، میری توقع تو پہلا باجماعت ہو گئی۔ ہر بندہ وصیت نہیں کرتا یار میں مر جاؤں مجھے اچھا کفن دینا نہ دینا، کچھ اور ہو نہ ہو، میری کفن میں خاک شفا ہو۔ زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے، مر جاؤں تو پھر ذات سفر خاک شفا ہے۔ گلفام کہہ رہے یہ خلق ہوئی خاک شفا، یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے، یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے، یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے۔ بس 2 بند اور یا علی یا علی۔ میں کہہ رہا ہوں ہر خاک کی قسمت میں ہے کہ وہ زیر قدم ہے، کسی بھی سرزمین کی مٹی ہو، رہتی تو پاؤں کے نیچے ہے نا۔ ہر خاک کی قسمت میں ہے کہ وہ زیر قدم ہے، بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے۔ یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے کیا؟ یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے، جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے۔ کوئی گلن دان تو اگلی ہوندے نے بھائی جان، میں ملک اور مطمئن کھڑا شاہ جی ان اکھاں نو سلام ہے جڑے فضائل برسیاں پہ۔ جو جتنا بڑا سید ہو، پیر ہو، مرید ہو، نوکر ہو، جتنا بڑا ذاکر و شاعر ہو، عالم و فاضل و جاہل ہو، جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے۔ گلفام کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے، اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے۔ بسم اللہ کر، اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے۔ آخری 6 مصرے بابا صفدر شاہ جی فضائل کے، میں کہہ رہا ہوں اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا۔ بابا جی آخری بندے کو منو وصولی دی رسید چاہی دیئے تے پھر میں مطمئن ہاں، میں بن اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا، اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا۔ تائید کرو یار میری، جے گل چنگی لگے تے پھر بولو۔ اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا، اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا، سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے پینا، اس خاک نے کر ڈالا ہے کوتور کو سینہ، بندہ رکھے کلیجے پہ ہاتھ، دل کی دھڑکن سے حسین کہے تو بول ورنہ میرے ایسے کی نوکری ہو گئی۔ اس خاک نے کر ڈالا ہے کوتور کو سینہ۔ گلفام کرے اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے، اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین اتارے۔ اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے، اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین۔ پتہ کیوں؟ اس میں صرف اکبر کا خون نہیں، اس خاک میں صرف قاسم کا خون نہیں۔ جتنے سید بیٹھے انہوں حضور ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کرنا۔ اس خاک کربلا میں جو سجدے کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کا سجدہ جس خاک پہ ہم کرتے ہیں، صرف اکبر و عباس اون محمد قاسم کا خون نہیں۔ معاف کرنا کو سید بیٹھا تو میری تائید کرنا، اس خاک میں آل محمد کی بیٹیوں کی چادروں کے ٹکڑے رہ گئے۔ گزر گیا 10 محرم کا دن، کہہ دوں ایک شعر، دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر پھر کربلا میں لوٹ لی چادر بطول کی۔ جڑا بندہ ہائے نہیں کر سکیا، پتہ نہیں کیڑا امیر بن کے کیڑا ذاکر آوے گا تو آ کے میں عبادت کراں گا۔ دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر پھر کربلا میں لوٹ لی چادر بطول کی۔ گزر گیا 10 محرم کا دن، گزر گئی شام غریباں،
کہ سوکھا میں آکھیا 2-4 بزرگاں ہائے آکھیے تو نوجوان پیچھے رہ گئے. مینو عزت مصطفیٰ دی قسم کوئی ذاکر، کوئی وائز، کوئی مفتی، کوئی علامہ نہیں دس سکتا کہ محمد کی بیٹیوں نے کربلا میں 10 محرم کا دن کیسے دیکھا. یا محمد کی بیٹیوں کے دلوں پہ گزرے ہیں یہ لمحات، یا تیرا باہر وہاں آ کے بتائے گا. یہ لاہور کی سڑکوں پہ بھائی اصغر صاحب زندگی گزاری، بہت بڑا شاعر، اس نے قلم توڑ کے رکھ دیا. اس نے کہا پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. ہائے آنکھوں کے واجہ سمجھ کے، پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا. ایک لاش ابھی لایا ہے قلب دی زندگی وجہ بخت رضافہ. ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا. خدائے سخن 10 محرم کا دن رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مارے تلواروں کے مہلت نہ تھی دم لینے کی. مارے تلواروں کے مہلت نہ تھی دم لینے کی. کوششیں ہوتی تھی کعبے کو گرا دینے کی. گزر گئی شام غریباں. 11 محرم کا دن طلوع ہوا. روز میں سنتا ہوں مجھ سے پہلے پڑھتے میرے بعد پڑھے جا کر کہتے 11 محرم کو بھائیوں کی لاش سے ایسے گزری جیسے لگتا ہی کچھ نہیں. یہ بندے ہاتھ ہیں. عزت مصطفیٰ کی قسم ٹوکنا تو نہیں لیکن کہنا ضرور کسی ذاکر سے یار ایسے نہ کہا کرو. جنہیں سید بیٹھو دسو 11 محرم بی بی ویر دی لاش تو نہیں لنگی. مجھے قرآن کی عزت کی قسم یہ بھی جملہ ساتھ ہی جا کر کہتے ہیں بھائی کی لاش پہ ایسی جیسے عباس گھوڑے سے گرا ہے. مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم علی کے بیٹیوں نے اونٹوں کے محملوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا کے نا بے اولاد بہن کو مخاطب کیا. فاتح شام بیٹی نے کہا کلثوم بہن یہی وہ جگہ ہے قریباً قریباً جہاں کل میرے بھائی نے سجدہ کیا تھا. سنو کو جملہ ہے ضرور کہنا. علی کی بے اولاد بیٹی کہتی یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے اس کے نیچے ہے مہر نبوت کا سوار. اب میں جملہ کہوں قبلہ محمد باس رضوی صاحب کا یہ جملہ میرا جملہ نہیں. فرماتے ہیں ذاکر کہتے ہیں بی بی نے کوہنیوں سے پتھر اور خنجر ہٹائے. وہ فرماتے ہیں 2 ہی باتیں ہوں گے یا کون سے ہٹائے ہوں گے یا کوہنیوں سے ہٹائے ہوں گے. پتھروں کے ڈھیر سے بھائی کی لاش برآمد کر کے بھائی کے کٹے ہوئے گلے کے قریب آ کے بی بی نے ایک جملہ کہا. وہی جملہ سنو میں جا رہا ہوں. بی بی کہتی مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے اور جس کے کپڑے عرض سے آتے تھے وہ حسین تو ہے. جس کی سواری تیرا نانا بنتا تھا وہ حسین تو ہے. حسین کے کٹے گلے سے آواز ہے مجھے ایک بات کا جواب تو دے. جس کا قرآن لحاظ کرتا تھا وہ زینب تو ہے. اور مجھے ایک بات کا جواب تو میں جو 10 محرم کی عصر کا یہاں سے با پڑا ہوں تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی. سوال سن لیا بھائی کا بہن کا جواب سنو. نوکر کو اجازت دو میں کل 10 محرم کا انتظار کر رہا ہوں. تو اتنی دیر سے میری بہن کیوں آئی ہے. بہن کا جواب سننا. بہن کٹے گلے پہ ہاتھ رکھے تھی بھیا میری 2 مجبوریاں تھی. شام غریباں تیرے قاتل مجھے پرسہ دینے کے لیے خیموں میں آ گئے. خیموں کی ترتیب بکھر گئی. میں تیرے یتیم اکٹھے کرتے کرتے اور سجاد کے سر پہ تیری یتیمی کی دستار رکھتے رکھتے مجھے دیر ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ